یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ہمارے ملک ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یہ مسجد 629 عیسوی میں بن کر تیار ہو گئی تھی، یعنی یہ مسجد ہمارے نبی کے وقت کی مسجد ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات تھے، یہ مسجد اس وقت ہی بن کر تیار ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے نبی کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس مسجد کو کسی مسلمان نے نہیں بلکہ ایک ہندو راجا نے اس مسجد کو بنوانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن یہ مسجد ایک ہندو راجا نے کیوں بنوائی تھی اور کیسے بنوائی تھی، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور لوگ خوب تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے تھے، اسلام ہر جگہ پھیلتا جا رہا تھا، لوگ دور دور سے سفر کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے اور ہمارے نبی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر رہے تھے، اسی دور میں ہمارے ہندوستان کے ایک شہر کیرلا میں ایک ہندو راجا تھا جس کا نام چیرامن پیرومل تھا۔ یہ بادشاہ لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ طاقتور اور بہادر تھا۔ ایک بار جب راجا چیرامن پیرومل اپنی رانی کے ساتھ رات کے وقت محل کے پاس گھوم رہا تھا کہ اچانک سے راجا چیرامن پیرومل کی نگاہ آسمان کی طرف پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں موجود چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ راجا چیرامن پیرومل ابھی یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کہ اتنی دیر میں ہی وہ چاند دوبارہ سے جڑ گیا، یعنی چاند کے دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھ کر راجا بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ راجا چیرامن پیرومل نے بار بار اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا، لیکن ان کا دل بالکل بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے وہ ایک دم سچ ہے، نہ کہ نظروں کا دھوکہ۔ راجا چیرامن پیرومل کی پوری رات یہی سوچتے ہوئے گزر گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر وہ آپس میں جڑ بھی جائیں۔ پھر جب صبح کو راجا چیرامن پیرومل اپنے دربار میں پہنچتے ہیں تو اپنے علاقے کے سبھی جیوتشوں اور جانکاروں کو بلواتے ہیں اور سب کو یہ واقعہ سناتے ہیں جو ان کے ساتھ رات کو پیش آیا تھا، اور ان سب سے کہتے ہیں کہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے ہی ودوان لوگ راجا کی اس بات کا صحیح جواب نہیں دے سکے۔ اسی وجہ سے راجا چیرامن پیرومل کی بے چینی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ دوستو، اس دور میں بھی ہمارے ہندوستان میں عرب سے تاجر آیا کرتے تھے جو کہ ہندوستان سے مسالے وغیرہ خرید کر عرب لے جایا کرتے تھے اور عرب میں جا کر ان مسالوں یا سامانوں کو مہنگا کر کے بیچ دیا کرتے تھے۔ جب راجا چیرامن پیرومل اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہوا، انہی دنوں عرب سے کچھ تاجر ہندوستان کے مالوار میں آئے ہوئے تھے۔ راجا چیرامن پیرومل نے بھی دستور کے مطابق ان سب ہی عرب سے آنے والے لوگوں کی دعوت کی۔ جب یہ تمام لوگ راجا چیرامن پیرومل کے محل میں آئے تو راجا نے ان لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بتایا اور انہیں بتایا کہ میں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو عرب کے ان تاجروں نے راجا چیرامن پیرومل سے کہا کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے، اور یہ کرشمہ ہمارے عرب کے رہنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب راجا نے یہ بات سنی تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا، اور وہ اور زیادہ بے چین ہو گیا، اور اس نے عہد کر لیا کہ وہ بھی عرب کا سفر کر کے مدینہ جائے گا اور اس شخص کے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ضرور ملاقات کرے گا۔ راجا نے اپنا سارا راج پاٹ اپنے وارث کے حوالے کر دیا اور خود ان تاجروں کے ساتھ عرب کے سفر کی طرف چل دیا۔ عرب پہنچ کر راجا چیرامن پیرومل کی ملاقات ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی گئی۔ راجا نے ہمارے نبی سے وہ سارے سوال کیے جو اس نے سوچ رکھے تھے، یعنی اپنا پورا واقعہ بتایا کہ اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ راجا چیرامن پیرومل کے دل میں جو بھی سوال تھے
انہوں نے تمام سوال ہی ہمارے نبی سے کیے اور ہمارے نبی نے اس کو تمام سوال کے جواب دیے۔ ہمارے نبی کے جواب سن کر راجہ چیرامن پیرومل نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اسلام لانے کے بعد کچھ وقت تک تو راجہ چیرامن پیرومل نے عرب میں ہی قیام کیا، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ تم ہندوستان میں جا کر اسلام کی دعوت دو، تو انہوں نے ہندوستان آنے کا ارادہ کر لیا۔ جب راجہ ہندوستان آ رہے تھے تو سفر میں ان کے ساتھ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ اور بھی دیگر صحابی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہندوستان پہنچنے سے پہلے ہی راجہ چیرامن پیرومل کی طبیعت بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہندوستان پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے جا ملیں گے، یعنی ان کی وفات ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط کو کوڑنگلور کے راجہ کی طرف بھیج دیا۔ اس خط میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ شاید میں ہندوستان نہیں آ پاؤں گا، لیکن میرے دوست یعنی مالک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی جو کہ ہندوستان پہنچنے والے ہیں، تم ان کی ہر طریقے سے مدد کرنا اور ان کی جو بھی ضرورت ہو اس کو میری ضرورت سمجھنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ دوستو، راجہ چیرامن پیرومل تو راستے میں ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن ان کے تمام ساتھی یعنی مالک بن دینار رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی ہندوستان پہنچ گئے۔ کوڑنگلور کے بادشاہ نے بھی حضرت مالک بن دینار کی ہر طرح سے مدد کی اور اسی راجہ نے ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد بنوانے کا حکم دیا۔ یہ مسجد مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں بنوائی گئی تھی۔ اس مسجد کا نام چیرامن جامع مسجد رکھا گیا، یعنی اس مسجد کا نام ہندوستان کے پہلے مسلمان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد آج بھی کیرلا میں موجود ہے۔ اسی طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔